کئی لوگ جو ہے وہ تعویذ جو ہے یا بچوں کو پہنا دیتے ہیں یا خود پہن لیتے ہیں یا گاڑی میں ٹانگ دیتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی اور چیز کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تعویذ کا پہننا جو ہے، ایمولیٹس کا پہننا، یہ شرک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تعویذ میں قرآن لکھا ہو تو شاید کوئی گنجائش بنتی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تعویذ کھولے ہوئے ہیں، تو میں یہ کام کہہ سکتا ہوں کہ مطلب جتنے بھی تعویذ آج تک میں نے کھولے ہیں ان میں سے کوئی خیر کی چیز تو نہیں نکلی. اکثر وہ جادوئی قسم کے تعویذ ہوتے ہیں جن پہ وہ زائچے بنے ہوتے ہیں، نمبرز لکھے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی دین کی بے حرمتی کی ہوتی ہے اور وہ تعویذ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ٹانگنے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان جو بھی ذکر ہے، جو بھی اذکار ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے. تعویذ کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ ایسا کریں 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. تو جیسے پیناڈول کو ٹانگنے سے 2 پتے سے شفا نہیں ہوگی، اسی طرح سے قرآن کی آیتیں آپ گلے میں ٹانگ کے گھوم رہے ہیں، اس سے کیا ہے؟ قرآن جو ہے نا وہ اقرا سے نکلا ہے، یعنی جو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن بھیجا گیا غور و فکر کے لیے تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کریں. یہ تو پھر وہی بات ہوگی، اگر اس کو ٹانگنے والی بات ہے پھر تو وہی چیزیں جو کہ عیسائی کرتے ہیں، اپنے گلے میں وہ لوگ کراس ڈال کے پھرتے ہیں کہ جی کراس ڈالتے ہیں تو جی ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو کراس سے حفاظت نہیں ہوتی، نہ ہی قرآن کو ٹانگنے سے ہوتی ہے، نہ ہی گلے میں آیت الکرسی پہننے سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ الٹا شاید آیت الکرسی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ یہی تعویذ پہن کے، یہی لاکٹ پہن کے آپ باتھ روم بھی جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لیے. یہی سارا دن آیت الکرسی جو آپ نے گلے میں ٹانگی ہوئی ہے یہ پسینہ اور بدبو بھی اکٹھی کر رہی ہے. تو یہ بہت عزت ہو رہی ہے قرآن مجید کی. ایک طرف تو ہم قرآن مجید کو غلافوں میں چڑھا کے اوپر کہیں رکھتے ہیں شیلفوں کے اوپر کہ جی کوئی اس کو یعنی اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کرے، کوئی غلطی سے بھی اس کے ساتھ کوئی زمین پہ نہ پھینک دے. دوسری طرف گلے میں ٹانگ کے یہ قرآن پہننے میں ہمیں کوئی ایشو محسوس نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان آیات کو، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کا معمول بنانا چاہیے. اچھا، ایک چیز جو ایک اور میڈ ان چائنا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کی تصویر میرے پاس ہے تو اس لیے میں آپ کو ذرا یوں دکھا دیتا ہوں. وہ ہے یہ، اس کو عام طور پہ ٹرکش ایول آئی ریپیلنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈ ان ٹرکی. اور یہ کہتے ہیں یہ ایول آئی کو ریپیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکثر گھروں میں لوگ ٹانگ دیتے ہیں یہ، اور ہمارے گھر میں بھی تھا. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، ہمارے گھر میں جو تھا، مجھے جب پتا چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کہیں شرک میں نہ پھنس جائیں اس کو ٹانگ کے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بس امی کو بغیر بتائے ہتھوڑا لیا اور توڑ دیا. تو یہ بڑا ایزیلی بریکیبل بھی ہوتا ہے، دیٹس دا گڈ نیوز. آپ اس کو تھوڑا ماریں گے فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے گھر میں کئی ٹنگے ہوئے تھے بڑے چھوٹے سائز میں، تو میں نے سارے اکٹھے کر کے ہتھوڑے مار کے توڑ دیے سارے. تو جب امی نے کہا یہ تم نے کیا کیا، ڈیکوریشن پیس توڑ دیا یہ وہ، تو میں ان کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں اچھا نہیں ہوتا یہ کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ آرگیو میں بعد میں کر لوں گا، پہلے توڑ دوں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہ لوگ کنونس کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی بات کہہ دیں کہ نہیں اب ٹانگنا تو ہے ہی ہے. تو اصل میں بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جاتا ہے نا، پھر یہ چیزیں ساری کی ساری میٹر نہیں کرتی. آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. ہم لوگ خود یہ بات جانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے، ہر ریت کے ذرے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر بارش کے قطرے پر قادر ہے، ہر پتے پر قادر ہے کہ وہ کب گرے گا، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اشارہ اگر آپ کی زندگی میں آئے اللہ تعالیٰ ریموو کر سکتا ہے. آپ کو پھر اس قسم کے ٹوٹکے اور یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل ڈسٹرب کرتی ہیں. ہم بجائے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ان چیزوں پر بھروسہ اور آسرا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ جب تک چیز لگی رہے گی تو ہمارے گھر سے بلائیں ٹلتی رہیں گی اور ایسا ہوتا رہے گا. سو ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہو چکا ہے.